بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد الفاتح عزیزان گرامی علماء کرام، سبحان آج کی یہ محفل سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ عبدالشکور چشتی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سبحان کہ عرس پاک ایصال ثواب کی محفل ہے۔ کچھ حضرات ان کو جانتے ہیں، کچھ حضرات ان کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی شان بلند کی۔ تین چیزیں ہیں، کچھ مقامات ہوتے ہیں، جگہیں ہوتی ہیں، کچھ زمانہ ہوتا ہے، ٹائم۔ جگہیں زمین کے اوپر انسان قائم ہوتا ہے، زمانے کے اندر وقت گزارتا ہے، اور کچھ اشخاص ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا اللہ رب العزت نے بعض کا بعض سے مرتبہ بلند فرمایا ہے۔ یہ جگہیں، یہ مقامات ساری کی ساری برابر ہیں، کیونکہ زمین پر واقع ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سمندروں جیسی سخاوت، سورج جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع جس کے اندر پائی جائے وہ محبوب الہی بن جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات! سبحان زمین کے اوپر مقامات اور مقامات کی بھی تقسیم ہے۔ اس زمین پر پب بھی ہیں، پبلک بار، شراب خانے، جوئے خانے، اور مسجدیں بھی ہیں، اور مسجدوں میں سے مسجد نبوی بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے، مسجد اقصی بھی ہے۔
سارے زمین پر ہے، لیکن ہر ایک کا فرق ہے۔ زمین نے ہر ایک کو، کیا تواضع ہے زمین کے اندر، واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں، زمین نے انکار نہیں کیا کہ اے انسان میرے اوپر تو بیٹھ کر غلط کام کرتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا تھا زمین پھٹ جاتی، بندہ غرق ہو جاتا، لیکن زمین نے انکار نہیں کیا۔ خواہ بندہ نیکی کرے زمین کے اوپر یا بدکاری کرے، شراب پیے یا ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کرے، زمین کبھی اس سے انکار نہیں کرتی۔ اور اس زمین پر میں نے کہا مقامات جو ہیں، مسجد نبوی کا الگ مقام ہے، مسجد اقصی کا الگ مقام ہے، اور مسجد حرام کا الگ مقام ہے، اور مسجد حرام کا اعلیٰ مقام ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ اس کے اندر ہے، لیکن جو مسجد نبوی ہے اس کے اندر ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ۔ پوری مسجد نہیں، ایک خاص جگہ ہے۔ وہ کون سی جگہ، وہ خاص ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مجاز نہیں، حقیقت، ریالٹی۔ یہ وہ مقام ہے، سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے نا، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ کیوں بن گیا؟ ہم ایک اور حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، وصف نبوت میں، نبی ہونے میں سارے نبی برابر، وصف نبوت میں، لیکن ان انبیاء کا بھی آپس میں مراتب اور مقامات میں فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو رسول ہیں نا، ان کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دوسرے انبیاء پر بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن خاص طور پر 6 چیزوں میں مجھے فضیلت دے دی گئی۔ ان 6 چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمسر نہیں ہے، انبیاء میں بھی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری روح زمین میرے لیے پاک کر دی گئی، میرے امتی کو جہاں بھی ٹائم مل جائے عبادت کرنے کا، زمین کے چپا چپا پر وہاں عبادت کر سکتا۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بھی انبیاء آئے ان کی امتیں آئیں، ان کی عبادت کا خاص مقام ہے،
کرسچن کے لیے چرچ کے باہر عبادت نہیں، ان کے مذہب میں جو جو ہیں، یہودی ہیں، ان کے لیے سینیگوگ کے علاوہ کہیں ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے اس لیے وہ فقط عبادت کرنے کہاں جاتے ہیں؟ جروسلم میں، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جو وہ دیوار گریا جس کو کہتے ہیں، اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے روتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے، اور ساتھ وہاں اپنی تورات جو ہے نا وہ بک پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اسلام میں مسلمان کے لیے پوری روئے زمین پاک کر دی گئی، پوری روئے زمین۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ سرکار جب پیدا ہوئے اور آپ کا قدم اس زمین پر لگا، پوری روئے زمین نبی کے لیے پاک کر دی۔ جہاں سرکار کے قدم بار بار لگے، بار بار لگے، کئی مرتبہ سرکار گھر سے نماز کی طرف اٹھتے ہوں گے اور نماز پڑھ کر سرکار جو ہے وہاں گھر تشریف لے جاتے ہوں گے، تو آپ اندازہ لگائیے اس جگہ کی کیا شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک مرتبہ قدم لگا تو پوری روئے زمین پاک کر دی گئی ہر امتی کے لیے، اور جہاں بار بار قدم لگے وہ جنت کا باغ بن گیا۔ اس کی اپنی فضیلت، مسجد اقصی کی اپنی فضیلت۔ اس لیے جو مقامات ہیں نا ان کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے، اور اندازہ لگائیے یہ جو ٹائم ہے نا، زمانہ ہے، ان کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ پورے ہفتے کے دن برابر ہیں لیکن جمعہ کی اپنی فضیلت ہے، ساری راتیں، لیکن لیلۃ القدر کا اپنا مقام ہے۔ ہم نہیں کہتے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر، قدر والی رات جو ہے یہ خیر من الف شہر، بیٹر دین 83 years، 83 سال عبادت کرتے رہے، فقط وہ ایک طرف اور ایک رات عبادت کر، ایک رات جس کو وہ مل جائے وہ 83 سال سے بھی زیادہ۔ دیکھیں ایوریج لائف بندے کی کتنا ہے اس کنٹری کے اندر، 55 یا 60 گورنمنٹ کا جو انہوں نے دیا ہے، ایوریج لائف یہاں کی کم ہوئی ہے، پہلے زیادہ تھی 60 تھی، اب ریڈیوس ہوئی ہے یہاں پوری دنیا میں، کیونکہ وہ ہیلتھ کے نظام بہتر ہو رہا ہے، وہ بڑھا رہے ہیں، ایوریج لائف وہاں بڑھ رہی ہے، بوڑھے زیادہ ہو رہے، یہاں جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال لیکن لیلۃ القدر کا اپنا مقام ہے، ساری راتیں برابر، لیکن لیلۃ القدر کا اپنا مقام ہے، اور ساری صبح برابر، لیکن جس صبح میں تاجدار مدینہ تشریف لائے،
اس صبح کا کوئی صبح مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا اپنا مقام۔ اسی طرح اشخاص میں سے بھی ایک انبیاء کی میں نے بات کی، آمت الناس، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشخاص میں سے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ان کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے امام بنا دیا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن پر فخر کرتے ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء، اور جس کی فضیلت کا آج کا تھوڑی سی روحانیت کی بات کرتے جاؤں اس مقام پر۔ یہ انسان کئی حوالے سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، انسان کی بات، ہیومن بینگ کے بارے میں۔ دیکھیں قرآن کا جو موضوع ہے نا، ہر جو بک ہوتی ہے نا، کوئی بھی کتاب ہو، اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میڈیسن کی ہے، وہ میڈیسن کے بارے میں گفتگو ہوگی، اس کے اندر ہسٹری ہوگی ان کے اندر۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اور انسان پر جب بات ہوتی ہے، اس کے ڈفرنٹ مختلف انداز ہیں انسان پر گفتگو کرنے کے، بات کرنے کے، ایک مختلف باتیں۔ انسان مجموعہ جسم، باڈی اور ایک روح۔ جسم زمین سے اور روح آفاقی اللہ رب العزت کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ غور کیجئے گا، ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کشش سگل گریویٹی کا جو نظام ہے نا، وہ انسان کو نیچے کی طرف، باڈی ہے نا، یہ نیچے کی طرف کھینچتا ہے، لیکن جو روح ہے نا، یہ لطیف ہے، یہ انسان کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ جنہوں نے روح کو طاقتور کیا، پاورفل کیا، وہ اوپر کی طرف ان کی زیادہ توجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، سائنسی اعتبار سے اس کے اندر ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے اس کے اندر، تو کئی اس کے گوشے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کے۔ اب ہم آتے ہیں، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، مختصر ٹائم کے اندر مختصر بات ہی ہونی چاہیے، تو یہی اسی کو بلاغت کہتے ہیں۔ بلاغت کا معنی ہے، ایک ہوتے فصاحت، ہم بولتے ہیں نا وہ بندہ فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اندر، فصیح و بلیغ ہے۔ اس بلاغت، فصاحت کا معنی ہے اچھے الفاظ بولنا، اور بلاغت کا معنی ہے موقع مقتضا، موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ وقت ٹائم چھوٹا ہو تو مختصر گفتگو ہو، اگر ٹائم لمبا ہو تو پھر بات بھی لمبی ہونی چاہیے، اسی کو بلاغت کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، غور کیجئے گا، یہ قرآن بار بار انسان کو علم کی طرف دعوت دیتا ہے، اور علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم، مین جو ہے نا
اور قرآن وہ کتاب ہے اس کے اندر وہ علوم کا خزانہ علوم کی، یہ ایک قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، پہلے ہی فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اے حبیب جس کتاب کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف وہی ہی حق ہے، وہی ہی حق، کوئی حق۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، یا ثم اورثنا الکتاب الذی، ثم اورثنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، کس کو؟ اصطفیناہ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا۔ عزیزان گرامی توجہ، متوجہ، اس آیت کے اندر ہمارے لیے بڑی خوشیاں ہیں، ہم بڑی خوشی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا۔ وارث وراثت تو سمجھتے ہیں انہیریٹنس کو، جیسا کہ زمین کی جائیداد کی وراثت ہوتی ہے، اسی طرح وراثت جو ہے اس کتاب کی بھی ہے۔ کتاب نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، اس کتاب کا وارث بنایا کس کو؟ اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا۔ ساری امت مسلمہ یاد رکھیں، سے مراد ہے پوری امت مسلمہ، they have chosen by اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو چنا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندوں میں سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، دن اور رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو گناہگار ہوتا ہے دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا نسخہ ایک اور آیت کریمہ میں بتا دیا ہے، کیا بتا دیا؟ اس ظلم کو دور کرنے کا۔ اللہ رب العزت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، آپ کی امت کے لوگ اگر اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں، تو گھبرائیں نہیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جاؤکا، they come to you، وہ آئیں آپ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگیں، معافی مانگیں، اور پھر واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے سفارش بھی کرے، شفاعت بھی کرے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ جب مجھ سے مانگیں گے یہ میں معاف کر دوں گا، نہیں، رسول کیونکہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، تھوڑی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ایسے پائیں گے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ وہ ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورۃ فاطر ہے یہ، سورۃ فاطر ہے، اور آیت آئی تھنک
اس 32 نمبر تقریباً یا 31 نمبر ہے یہ آیت کریمہ ہے. اس کا ترجمہ جا کر دیکھ لینا، آج تو دیکھ لینا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہم نے چنا، فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ لوگ ہیں وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، دن رات گناہوں کے اندر پڑے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ لوگ وہ ہیں میانہ روی کرتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتا ہے کبھی لیکن نیکی پر بھی بڑا ان کی توجہ ہے، کیونکہ انسان بھول تو جاتا ہے لیکن وہ بیلنس رکھتے ہیں اپنی لائف کو. جیسے ہر جگہ بینک میں چیک کرتے ہیں ہمارا بینک بیلنس کیا ہے، تو اسی طرح کبھی کبھی نیکیوں اور بدیوں کا بینک بیلنس چیک کر لیا کریں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور تیسرے لوگ کون سے؟ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو خیرات کے اندر، نیکیوں کے اندر آگے سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے. اور جو بڑھنے والے ہیں نا ان کا وہ مرتبہ اور مقام ہے جو حضرت ان میں سے ہیں شیخ عبد الشکور چشتی